باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اسلام کے بارے میں کچھ چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلے بھی یہ جو چینل ہم نے بنایا تھا یہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں ہمارا پروگرام تھا کہ ٹوٹلی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق تاکہ تمام لوگ اپنی زندگی گزار سکیں، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں۔ تو لیکن کچھ حالات اس قسم کے تھے جو موجودہ ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے بارے میں بھی کچھ ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے۔ تو آج جو ہے میں اسلامی اصولوں کے بارے میں بات کروں گا کہ جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ فرد کی حیثیت سے ہو، ایک معاشرے کی حیثیت سے ہو، یا ایک قوم کی حیثیت سے ہو، یا ملکی لیول پر ہو، تو جو شخص بھی، جو قوم، جو ملک اسلامی اصولوں پر چلے گا، شخص اپنے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے، یا جو ملک چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ترقی کروں، تو اس کو یہ اسلامی اصول اپنانے پڑیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں کہ وہ غیر مسلم قومیں ہیں، لیکن وہ ایک قوم جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق چل رہی ہے، اور وہ اس کا ملک جو ہے دن بدن جو ہے ترقی کر رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ سپر پاور بننے کے قریب ہے۔ لیکن دوسرا ملک جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے، لیکن وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امریکہ ہے، یہ سپر پاور ہے، لیکن یہ اسلامی اصولوں کی مخالف سمت میں چل رہا ہے، تو یہ دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اور چائنا ہے جو کہ ہے غیر مسلم، لیکن اس کے باوجود وہ اسلامی اصولوں پر چل رہا ہے، تو وہ دن بدن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ سپر ملک کے طور پر جو ہے سپر پاور کے طور پر ابھرے گا۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ اسلام میں ہے کہ آپ جو ہے حسد اور بخیلت نہ کریں، تو چائنا جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اگر ترقی کر رہا ہوں تو دوسرا ملک کیوں ترقی کر رہا ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں وہ سی پیک جو ہے بنا رہا تھا، تو اسے پتہ تھا کہ یہ پاکستان ترقی کرے گا، لیکن اس نے اس اصول پر عمل کیا کہ بھائی اگر پاکستان ترقی کرے گا تو میں بھی ترقی کروں گا، اس میں میرا بھی مفاد ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ جو اس مسلمان ہیں یہ کیوں ترقی کریں۔ امریکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایٹمی ملک کیوں بنا ہے، اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ 9/11 کا واقعہ شو کر کے اور اس کے بعد پر جنگ مسلط کر دی، اور کتنے بندے جو ہے نا شہید کر دیے ہیں اس حسد میں کہ بھائی یہ کیوں ایٹمی ملک بنا ہے، یا یہ کیوں ترقی کر رہا ہے۔ دوسرا جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ امن کی طرف جا رہا ہے چائنا، اس وجہ سے جو ہے ترقی دن بدن جو ہے نا ترقی کر رہا ہے۔ اور امریکہ جو ہے یہ خود بھی جو ہے لوگوں کو جنگ میں کی طرف دھکیل رہا ہے، اور دوسروں کو بھی آپس میں بھی لڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسلام چونکہ کہتا ہے کہ اس میں ٹوٹلی امن ہے اور سلامتی ہے۔ چائنا جو ہے وہ جنگ سے جو ہے خود بھی کسی سے جنگ نہیں کر رہا، اور دوسروں کو بھی جو ہے جنگ کی طرف نہیں دھکیل رہا، تو وہ امن اور سلامتی کو اس نے مد نظر رکھا ہوا ہے، اور جبکہ امریکہ جو ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ دن بدن جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ سپر پاور سے وہ ایک ٹائم آئے گا کہ بالکل وہ اس کی عوام بھی جو ہے اسے متنفر ہو جائے گی، پوری دنیا کے ملک متنفر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دوسروں ملکوں کو جو ہے نا جو چھوٹے ملک ہیں ان کو خواہ مخواہ جو ہے آپس میں لڑا رہا ہے۔ تو اگر اسلامی اصولوں کو آپ مد نظر رکھیں، دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو چائنا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ اسلامی ملک ہے یا کوئی دوسرا غیر مسلم،
وہ سب کے ساتھ جو ہے نا برابری کا سلوک کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر دیکھو گوادر پورٹ بنانے میں اس نے معاونت کی، اس نے اس میں حسد بخیلت سے کام نہیں لیا۔ تو یہ جو سی پیک ہے یہ گیم چینجر منصوبہ تھا، وہ اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کر رہا تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ بھائی پاکستان کو فائدہ میں کیوں پہنچاؤں، لیکن اس کا نظریہ تھا کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، بے شک اس کو بھی فائدہ ہو۔ وہ اسی اصول پر عمل پہ رہا تھا کہ اگر میں کسی کا بھلائی کروں گا تو میری بھی بھلائی خود بخود ہوگی۔ تو امریکہ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھو سی پیک نہ بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان ترقی نہ کر جائے یا مسلمان ترقی نہ کر جائے۔ تو اس لیے اسلامی اصولوں کو جو بھی اپنائے گا وہ انشاءاللہ ترقی کی جو ہے نا وہ راہ پر چلے گا، اور اس کا ملک بھی، اس کی قوم بھی، اس کا معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اسلامی اصولوں پر چلیں۔ تو یہ جو ہمارا ابھی موجودہ دور ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں تو وہ اکنامکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ مستحکم کریں، جیسا کہ چائنا جو ہے ابھی انڈسٹریاں لگا رہا ہے اپنے ملک میں، اور اس کے بعد وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ آپ محنت کریں، اور اس میں جو ہے آپس میں جو اتفاق اور اتحاد جو ہے نا پیدا کریں۔ تو اس کے چائنا کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر یکجہتی ہے، اتحاد ہے، اور اتحاد جو ہے یہ اسلامی اصول ہے سب سے بڑا، کہ آپ آپس میں جو ہے نا تفرقہ نہ ڈالیں، ایک دوسرے کو جو ہے کسی گروہ بندی میں جو ہے نا نہ پڑ جائے۔ جب آپ کے اندر اتفاق ہوگا تو آپ خود بخود ترقی کریں گے۔ اب چائنا میں کیا ہے کہ وہ ورکر ہے، چاہے ان کا کتنا بڑا آفیسر کیوں نہیں ہے، تو وہ مل کر جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں، تو وہ دن بدن جو ہے نا وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا حلال کی روزی اپنی محنت اور مشقت سے کمائیں، حرام سے بچیں۔ اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہی کرتی ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص حلال کی روزی کماتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اس کے بچے بھی فرمانبردار ہوں گے، اگر وہ حرام کھلائے گا تو اس کے بچے بھی نافرمان ہوں گے۔